جب چاہتا ہے جیسا کرتا ہے. ساری کائنات ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کا محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، آمین. عزیزان ملت اور حضرات گرامی، آج کی اس جمعہ میں جس ٹاپک کو لے کر کھڑا ہوں وہ امانت کے اوپر ہے. امانت کا اسلام میں کیا تصور ہے، امانت کی کیا اہمیت ہے، اور امانت کے تعلق سے آج ہمارا رویہ کیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. میرے بھائیوں، امانت کیا ہے؟ امانت کے لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورہ احزاب کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امانت کا مطلب ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی لاسٹ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، ہم نے امانت کو زمین کے اوپر پیش کیا، ہم نے امانت کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن آسمانوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. زمین میں بھی انکار کر دیا کہ میری طاقت کے باہر ہے. بڑے بڑے پہاڑوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھامنے کے لیے زمین کے اندر پیدا کیا ہے، ان پہاڑوں نے بھی امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھانے سے انکار کر دیا. سب نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، امانت، صرف امانت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. ہم نے امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمین میں بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت کے بارے میں سوچ کر کے سب ڈر گئے. پہاڑ بھی ڈر گیا، آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور مٹی سے پیدا کیا جانے والا یہ حقیر سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان، یہ چھوٹا سا، یہ پہاڑوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور آسمانوں کے سامنے یہ بہت ہی چھوٹا سا، یہ جاندار، یہ انسان، اس نے امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اے انسان تو بہت بڑا ظالم ہے. ایک تو تو نے اپنی اوقات کو نہیں دیکھا، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا. اس امانت، وہ امانت کتنی بھاری چیز ہے، تو نے اس امانت کو نہ سمجھا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. اور اٹھا تو لیا ہے لیکن تو نبھا نہیں رہا ہے، تو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، یہ انسان بہت بڑا جاہل ہے. یہ انسان اس امانت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ پایا اور اس امانت کا حق ادا نہ کر پایا. یہ قرآن کی 22ویں پارے کے ایک آیت کا تھوڑا سا مطلب اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دینے کی کوشش کی. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے؟
امانت کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اگر آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیے، مثال کے طور پر آپ تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیے تو علامہ ابن کثیر نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا ہے۔ آگے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں امانت سے مراد غسل جنابت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی انسان ناپاک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو جو انسان کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد غسل جنابت بھی بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ عورت پیریڈ میں، حیض میں، اور حیض کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر جو غسل فرض ہوتا ہے اس کو امانت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں غسل جنابت کو امانت کیوں کہا جا رہا ہے، یہاں حیض کے غسل کو امانت کیوں کہا جا رہا ہے؟ آگے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال کو ملا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر اپنے احکام کی پابندی کو لاگو کیا تھا۔ ہم نے زمین سے کہا تھا کہ اے زمین، ہم تجھے جو حکم دیں گے، جن احکامات جب پابند کریں گے تجھے ان کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جن چیزوں سے منع کریں گے تجھے اس سے بچنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی شریعت کی پابندی زمین کے اوپر پیش کیا، آسمانوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا، مگر انسان نے اس کا حق ادا نہ کر پایا۔ جو اس امانت کو اٹھائے گا اللہ اسے جنت دے گا، اور جو اس امانت کا حق ادا نہ کر پائے وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا امانت صرف یہی نہیں ہے میرے بھائی کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور آپ نے کہا کہ حافظ توقیر صاحب نے مجھے امانت کے طور پر 100 روپے دیں، میں نے آپ کو 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ 100 روپے ریٹرن مانگے، آپ نے وہ ریٹرن لوٹا دیے۔ امانت کا اتنا چھوٹا سا مفہوم جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی، امانت یہ نہیں ہے، امانت یہ نہیں ہے۔ امانت تو پوری شریعت کا نام ہے، پورے دین کا نام ہے، پورے اسلام کا نام ہے۔ شریعت کا ہر حکم اور قرآن کی ہر ہدایت اور نبی کریم کی ہر تعلیم ہمارے لیے امانت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی آیت میں ہمیں پوری شریعت کو امانت قرار دے کر کے فرمایا کہ ہم نے انسان کے اوپر امانت کو پیش کیا، مگر انسان نے اس کا بھار اٹھا نہیں پایا۔ اس نے وعدہ تو کر لیا کہ ہم اس کو اٹھائیں گے، مگر اس کا حق ادا نہ کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 10واں پارہ کھولیے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ بڑے غور سے سنیے گا، اے ایمان والو، تم 3 طریقے کی خیانت مت کرو۔ لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانت میں خیانت مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ امانت میں 3 طریقے کی خیانت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے دیں۔ نماز میں آ کر کے ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ اللہ سے ہم یہ وعدہ کریں
اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کرے اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سوسائٹی میں میرے اسلامی بھائی، میرے مسلمان ساتھی میلہ جا رہے، ناچ دیکھ رہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، طوائفیں بلائی جاتی ہے، ان کا ناچ بھی کرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مزاروں کے اوپر جا کر کے مرد اور عورتوں کے سر بھی جھک رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خیانت یہی ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلانا مشرک ہے، فلانا جہنمی ہے، اور فلانا غیر مسلم ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100-150 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا، 2023 میں بھی ایسا لگتا ہے کہ آج کے ماحول کو دیکھ کر کے نقشہ کھینچا تھا۔ کرے غیر در بت کی پوجا تو کافر، گواہ کتنے مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسی توحید ہے؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف قریب نواز کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، بندہ نواز کا خطاب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، کالے اور لال پیلے دھاگے کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے، بچوں کے ماتھے پہ ٹیکا لگا کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میرے بچے کو نظر بد سے بچا لیں گے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خیانت یہی ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔